اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں احسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا احسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. احسن از دیٹ ٹرو؟ لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیمرہ نہیں, تو ہم ٹیمپرریلی بھی کوئی کیمرہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے. میڈم ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو اس کو ہم ٹیمپریری سیٹ کریں, لیکن میڈم اگر آپ دیکھیں گے تو ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ نہیں تھا, لیکن 100 میٹر دور جس کیمرے سے ہم نے 7:30 تک آپ کو چینل کی, وہ دیٹ از لائک 200 میٹرز فرام دیٹ پلیس. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اگر آپ نے ٹیمپرری اگر آپ نے کیمراز لگائے ہوتے تو ہمیں یہ مشکل نہ آتی, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا وہ گری ہے یا نہیں گری. میڈم اس کے کیمرے لگے تھے, تاروں کا سسٹم اب انہوں نے چینج کیا, ابھی اس کو وائف اس سے لے رہے ہیں. میڈم ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ تاروں کے بغیر کر رہے ہیں, جس طرح میڈم ایک نئی میٹرو بننے لگی ہے گجرانوالہ میں, تو اس سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ جہاں جہاں کام ہو ہم وہاں پہ پہلے ٹیمپریریلی کیمرے لگا لیں تاکہ وہ معاملے وہاں پہ خراب ہو, کام ہوتا رہے. لیکن ایسا آپ کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پنجاب پورے میں ٹیمپرریلی آپ کو اتارنا پڑتا ہے کیمرہ یا ریموو کرنا پڑتا ہے یا اس کی وائرنگ شفٹ کرنی پڑتی ہے, پلیز وہاں پر ٹیمپرری کیمراز لگائیں, موبائل کیمراز لگائیں, کیونکہ یہاں پر جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں. شاید کسی کو پتا تھا کہ کیمراز ریموو ہوئے میں تو آرام سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گری نہیں ہے وہاں. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ وہ اگلا جو ہول تھا وہ کھول لیتے, اس سے اگلا کھول لیتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ گری نہیں, تو وہ اگلا کھولتے کیسے, مجھے یہ بتائیں. وہ سب کو یہ سمجھ, جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی یہ بتا دیا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں. میں تو بڑی حیران ہوں اس قسم کی, کس طرح یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. سب باتیں بے معنی ہیں, صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے, وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے, اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا گیا, اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا. آرام سے کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا یا نہیں دینا. کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا, اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی. وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ. ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور, ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو, ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی, اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا, کدھر ہیں؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو ابھی تک؟
اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اسکر سندھو ہے میڈم پروجیکٹ مینیجر، دانیال سیفٹی انچارج ہے اور احمد نواز سائٹ انچارج. پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ اسکر سندھو. تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا ہے یہاں اس نے ایف آئی آر میں پر؟ جو اپلیکیشن دی ہے میں وہ پڑھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اے سی ایس آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میڈم اس میں جتنے بندے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ان کے ہم نے بیان دیے ہوئے ہیں. ہمارا اسٹاف ابھی بھی بیٹھا اور بھی لوگ بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہم نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 بجے تک رپورٹ لانی ہے، جتنے بیانات ہوئے تھے اس کے اوپر رہے نہیں اس کے اوپر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیجر کا پوچھتے ہیں اس نا. میں جو اصل وہاں پہ موجود ہے جو 6-7 دفعہ دن میں جاتا ہے وہ زاہد نام کا آدمی ہے. اس کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ سیفٹی میجرز تو پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ میڈم اس کا نام ہمارے پاس پیش نہیں ہوا تھا، اس نے بھی آ کے بیان دینا تھا، اس لیے اس کے بارے میں اس لیے ہم نے نہیں تو پھر آپ کو اس کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھنا